خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آج 17 اگست سن 2019 کی صبح کی دعا اور چائے کی پیالی میں آپ کو خوش آمدید۔ لتوریائی سال کے مطابق آج کی پہلی تلاوت یوشوا اس کا 24واں باب اس کی 14 تا 29ویں آیت مبارکہ۔ آج کا زبور 16 اس کی پہلی اور دوسری، پھر 5ویں، پھر 7ویں اور 8ویں اور پھر 11ویں آیت مبارکہ۔ آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس متی اس کا 19واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک۔ اگر آج کی انجیل مقدس جو ہے اس پہ دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں بچہ بننے کے لیے، یعنی خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بچہ بننے کی ضرورت ہے۔ اب جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا کہ بچہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اس میں امید ہوتی ہے، اسے اعتماد ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس میں بھروسہ ہوتا ہے، یعنی اس میں خدمت کا لیا ہیوملٹی ہوتی ہے۔ اب جو یہ چیز آج جو اقتباس ہم نے دوبارہ خداوند یسوع مسیح جب یعنی یہ ایک یہودی روایات ہے اور یہودی کلچر کا حصہ تھا، اور ہمارے کلچر کا بھی یہ حصہ ہے کہ استاد کے پاس، بزرگ کے پاس لوگ اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تاکہ وہ انہیں چھوئے اور انہیں برکت دے۔ یہ ایک نارمل یعنی ٹریڈیشن ہے۔ اب اس کی جو بنیادی وجہ ہے، جو اس کا جو ایک عمل ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاگردوں نے کیوں لوگوں کو ڈانٹا۔ یہاں پر کیونکہ اس اقتباس میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ یعنی کس وجہ سے ڈانٹا، مگر ہم ایک یعنی یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں شاید انہوں نے اس لیے ڈانٹا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دعا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح کوئی کام کر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہوں۔ مگر یہاں پر ایک چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ والدین جو ہیں وہ کتنی محبت سے اور کتنے پیار سے اپنے بچوں کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے ہیں۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا آسمانی باپ کتنی ہم سے محبت کرتا ہے۔ جس طرح ہمارے زمینی والدین جو ہیں وہ ہماری خواہشات کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے، ہمارے تمام ان کاموں کے لیے جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا کھلا سکیں۔ یہی وعدہ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے کہ تم جب برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں کتنا مبارک ہے، کتنا بہترین تمہیں دینا چاہے گا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بتانا چاہتے ہیں آج کا اقتباس جو ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، کیونکہ بچے جو ہیں نمبر 1 ان میں غرور نہیں ہوتا۔ غرور کس بات کا نہیں ہوتا کہ مجھ میں ان کی جو میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس بندے میں میں ہوتی ہے یا اس میں انا ہوتی ہے تو وہ بندہ جو ہے یا شخص جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتا۔ کیونکہ اگر آپ لفظ ایگو جو ہے، یعنی ایگو 3 لفظ ہیں صرف۔ ایگو کا مطلب کیا ہے؟ ایگو سے ای سے ایجنگ کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، جی کا مطلب جی اسٹینڈ فار گاڈ یعنی ایجنگ گاڈ، او کا ہے آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے یعنی باہر کرنا، ایجنگ گاڈ آؤٹ یعنی خدا سے ہماری ایگو جو ہے وہ خدا کو کنارے پہ لا کے اسے آؤٹ کر دیتی ہے، یعنی ہماری لائف کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ صرف اور صرف ہم بن جاتے ہیں، نہ کہ خدا۔ اس لیے خدا جو ہے وہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں بچے بنے، یعنی آپ کی لائف کا جو سینٹر ہے آپ کے والدین ہوں، اور والدین کی لائف کا سینٹر کون ہوتا ہے؟ خدا ہونا چاہیے۔ اگر والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز پرووائڈ کر رہے ہیں، اگر یہ عنصر ان میں ہے تو یہ عنصر جو ہے یہ خدا کی الہیات کو ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح خدا انہیں دے رہا ہے اسی طرح ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی طرح پرورش کرے۔ جس طرح خدا ان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے، جس طرح خدا انہیں مہیا کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو مہیا کرے، جس طرح خدا ان سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت کرے۔ تو یہ ریسیپروکل ہے، اسے کہتے ہیں ہم ریسیپروکل ایکشن، کیونکہ خداوند جو ہے اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہمیں محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر
جو ایک دوسری چیز ہے، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اپنے ہمبل کا مطلب ہے کہ یعنی آپ رحم دل بنے۔ رحم دل سے مطلب کیا ہے؟ میں نے ایک مثال آپ کو پچھلے دنوں بھی دی تھی کہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ جھکنا سیکھیں، کیونکہ مقدس پالوس رسول بتاتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ غرور کا مقابلہ کرے گا، یعنی سامنا کرے گا، مگر حلیم کو وہ جو فروتن ہوگا اسے سرفراز کرے گا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات ہے کہ تم اپنے آپ کو فروتن کرو، تم حلیم بنو، تم نیکی کرو، تم رحم دل بنو، تم غریبوں کی مدد کرو، تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں بار بار یاد کرواتے ہیں کہ اگر آپ نے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے، اگر آپ نے سچے مسیح بننا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی بادشاہی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، تو آپ میں حلیمی ہونی چاہیے۔ اگر حلیمی بچے کی طرح ہم میں حلیمی نہیں ہوگی، حلیمی اس میں کیا ہے؟ 3 فیکٹر ہیں اس حلیمی کے۔ نمبر 1، وہ اتنا حلیم ہے کہ اگر وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قبول کر لیتا ہے کہ جی یہ مجھ سے ہوا ہے۔ نمبر 2، حلیمی یہ کہ آپ اس کو 10 دفعہ ایک ہی کام بولیں وہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیسری حلیمی اس پہ کیا ہے کہ آپ اس کو بولیں گے کہ آپ ادھر بیٹھے رہو، میں آپ کے ساتھ ہوں، وہ بیٹھا رہے گا۔ یعنی یہ حلیمی ہے فیکٹر، یعنی ہماری حلیمی کا جو فیکٹر ہے، خداوند جو ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بچے کی مانند بنیں، بچے کے معیار پر اتریں۔ اس لیے آج کا جو زبور ہے وہ بڑی خوبصورت کہتا ہے کہ میری میراث تو صرف خداوند ہے۔ جب ہم میں بچے کا ایٹیٹیوڈ پیدا ہو جائے گا، جب ہم خداوند کو اپنا باپ قبول کر لیں گے، جب ہم خداوند کے ساتھ وقت گزاریں گے، جب ہم خداوند کے ساتھ رہنا سیکھ جائیں گے، تو تب ہم کہیں گے کہ ہاں میری میراث جو ہے وہ خداوند ہے۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ عہد کرتا ہے، آج کی پہلی تلاوت میں اگر آپ پڑھیں، خدا یوشوا کے ساتھ عہد کر رہا ہے، عہد باندھ رہا ہے۔ خدا نے ہمارے ساتھ عہد کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا مہیا کرنے والا ہے، وہ ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہ ہمیں تمام مصیبتوں سے بچا کے رکھے گا، وہ ہماری تمام مشکل پریشانیوں کو دور کرے گا، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں تمام شیطانی آفتوں سے بچا کے رکھتا ہے، وہ مجھے اور آپ کو، میرے اور میرے گھرانے کو اپنی حفاظت پہ رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں۔ یہ عہد خداوند ہمارے ساتھ باندھتا ہے۔ لہٰذا اس عہد میں بڑھنے کے لیے، اس عہد میں قائم رہنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سوائے زندہ خدا کے کسی دوسرے خدا کو نہ پوجیں، کسی دوسرے خدا کے آگے اپنا سر نہ جھکائیں، کسی دوسرے کے پاس نہ جائیں، نہ بابے کے پاس، نہ پیر کے پاس، نہ کسی اور کے پاس۔ نہیں، ہمارا خدا زندہ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کو 2 دفعہ پڑھیں، دونوں دفعہ آپ کو نظر آئے گا کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو دے رہا ہے، خدا کس طرح اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، خدا کس طرح اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے، اور خدا کس طرح اپنے لوگوں کی میراث بنتا ہے۔ زبور نویس ہمیں بار بار بتاتے ہیں، زبور اگر آپ پڑھیں تو زبور نویس آپ کو بتا رہا ہے کہ خدا میری میراث ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے پھر۔ لہٰذا خدا جب ہماری میراث ہے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں سب سے زیادہ اعتقاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میری دیکھ بھال کرتا ہے، اور خدا مجھے مہیا کرتا ہے۔ آئیں بچے کی طرح اپنے اندر ایمان پیدا کریں، بچے کی طرح اپنے اندر رحم دلی پیدا کریں، بچے کی طرح قبول کرنا سیکھیں، اور بچے کی طرح محبت کرنا سیکھیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنی برکات سے مالا مال کرے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔